بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل کے ناظرین، اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ صحت مند اور اپنی زندگی میں اچھے کام کرنے میں مصروف ہوں گے، لیکن ہمیں کچھ وقت اپنے اسلام کے لیے بھی نکالنا چاہیے۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف، جو کہ ہے درویش کی نصیحت۔ عظیم فرمانروا خلیفہ ہارون رشید کا دل شدید رنج و عالم کا کچھ اس طرح شکار ہوا کہ دن کا چین اور راتوں کی نیند اڑ گئی۔ بے سکونی اتنی بڑھی کہ اپنے وزیر حذیل بن ربیع کو بلا بھیجا اور اسے اپنی اتنے دنوں کی بے چینی کا حل تلاش کرنے کو کہا۔ کوئی روحانی عامل تلاش کرو کہ کسی طرح طبیعت کو قرار آئے۔ بے شمار عامل اور کئی عالم فاضل لوگوں سے رجوع کیا گیا۔ انہوں نے اپنے اپنے علم کے مطابق جان توڑ کوششیں کیں، لیکن خلیفہ کی طبیعت کو چین نہ ملا، بلکہ بے چینی کم ہونے کی بجائے بڑھتی گئی۔ آخر وزیر یا تدبیر نے گزارش کی کہ ذل الہی اب ایک ہی بزرگ ہستی رہ گئی ہے، میرا یقین ہے کہ وہی ہستی آپ کے غم کا مداوا ہوگی۔ ہارون رشید نے بے تابی سے پوچھا، وہ کون سی ہستی ہے جو میرے لیے باعث رحمت ہو سکتی ہے؟ وزیر نے عاجزی سے عرض کیا، وہ صوفی بزرگ ہیں جنہوں نے دنیا کی تمام نعمتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اور کسی کی جاہ و حشمت کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ہارون رشید نے بے تابی سے کہا، ایسا ہے تو ابھی چلتے ہیں۔ بادشاہ سلامت وزیر کے ہمراہ رات کے اندھیرے میں اپنے محل سے نکل کر فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے سادہ سے حجرے میں پہنچ گئے۔ وزیر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک کمزور سی آواز آئی، کون ہے؟ میں ہوں وزیر، اور میرے ساتھ بادشاہ سلامت ہارون رشید ہیں۔ حذیل رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ کی آمد کا سن کر افسوس ہوا، پر بادشاہ کی اطاعت کرنے پر مجبور تھے۔ حضرت حذیل رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا، بادشاہ وقت خود چل کر میرے غریب خانے تشریف لائے ہیں، ان کی فرمائش سنے بغیر دروازے پر کھڑا رکھنا مناسب نہیں۔ انہوں نے چراغ بجھا دیا اور دروازہ کھول دیا، خود حجرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ ان کا طریقہ دنیا کے طریقوں سے یقیناً مختلف تھا۔ لوگ تو آرزو کرتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی صاحب اقتدار ملے تاکہ ان کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہو، لیکن فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ بادشاہ وقت کا یوں استقبال کر رہے تھے جیسے ان کے آنے سے انہیں شرمندگی ہو رہی ہو۔ انہیں بادشاہ کی مال و زر اور حیثیت سے کیا غرض تھی جو اس سے متاثر ہوتے۔ ہارون رشید گپ اندھیرے میں اندر داخل ہوا اور فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ کا نام لے کر پکارا۔ جواب خاموشی۔ اندھیرے میں خلیفہ اور وزیر دیواروں کو ٹٹولتے ادھر ادھر ہوئے۔ اچانک ہارون رشید کا ہاتھ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ کے سر پر جا لگا۔ اس نے کہا، یا حضرت، آپ اب بھی خاموش رہے؟ البتہ اتنا ہوا کہ آپ نے اپنا ہاتھ خلیفہ کے ہاتھ میں دیا۔ ہارون رشید مصافحہ کر کے بہت خوش ہوا اور اپنے بدن کے اندر ٹھنڈک محسوس کرنے لگا۔ حذیل بن عیاض رحمۃ اللہ نے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میری امت کے بدترین علماء وہ ہیں جو حکمرانوں کے دروازوں پر جاتے ہیں، اور بہترین حکمران وہ ہیں جو علماء کے در پر حاضری دیتے ہیں۔ ان کلمات نے ہارون رشید کا دل اپنی مٹھی میں جکڑ لیا اور اسے جاہ و حشمت کے جہان سے روحانی دنیا میں محو پرواز کر دیا۔ پھر فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ بولے، ہارون رشید، تیرا ہاتھ کتنا نرم و نازک ہے، کاش یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ ان کلمات نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔
ہارون رشید کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ پھر حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ کی آواز بھری، ہارون رشید اپنے پاؤں کو ٹگمگانے سے محفوظ رکھ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ وقت آخر کوئی وزیر کوئی مشیر تیرا رہنما نہ ہوگا، فقط تیرے اعمال تیرے کام آئیں گے۔ ہارون رشید پر رکت طاری ہو گئی۔ وزیر نے جب یہ حال دیکھا تو خوف زدہ ہو گیا اور کانپتے ہوئے بولا، سرکار نرمی فرمائیں، ان کے حال پر ترس کھائیں، دیکھیں ان کی حالت کیا ہو رہی ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ نے اب وزیر کی طرف رخ کیا اور بولے، تم اور تمہارے ساتھی دربار میں ایسے حالات بناتے ہو کہ یہ گناہ پر گناہ کرتا جائے، کبھی تم لوگوں نے اسے کسی غیر شرعی فعل سے ٹوکا ہے؟ تم ایسا کر بھی کیسے سکتے ہو؟ تمہیں تمہاری وزارت عزیز ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ دوبارہ ہارون کی طرف متوجہ ہوئے۔ اے حسین چہرے والے، ہارون رشید کا رنگ گورا اور نقوش دلاویز تھے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھ سے اپنی مخلوق کے بارے میں باز پرس کرے گا۔ اگر تو اپنے چہرے کو آگ سے بچانا چاہتا ہے تو بچا لے، تو ہرگز دیر نہ کر، کل کس نے دیکھا ہے تیرے دل میں رعایا کے کسی فرد کے لیے بھی بے انصافی، کدورت یا بغض ہے تو فوراً اپنی اصلاح کر لے۔ ہارون رشید نے بوقتی رخصت ہزاروں دینار ہدیہ دینے کی کوشش کی۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ یہ ہدیہ قبول کرنے کو قطعی تیار نہ ہوئے اور فرمانے لگے، حکمرانوں کے تحائف رشوت ہوتے ہیں، ان کو قبول کرنا کسی طرح جائز نہیں۔ ہارون رشید، میں تمہیں نجات کا راستہ بتاتا ہوں اور تم اس کے بدلے مجھے معاوضہ دینے کی کوشش کرتے ہو، اللہ تمہیں عقل سلیم دے۔ اس کے بعد فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے چپ ساتھ لی اور ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالا۔ اب بادشاہ اور وزیر نے سمجھ لیا کہ اس رخصت پر ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ چلے تو آئے مگر درویش کی باتیں ان کے دلوں میں جگہ کر گئی تھیں۔ ہارون رشید نے اپنے دل میں ان کے لیے انوکھی محبت محسوس کی جس نے اس کے ایمان و یقین کو جلا بخشی۔ آج کی نشست نے اس کی زندگی کا دھارا بدل دیا تھا۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ میں تھی آپ کے ساتھ آنی خان۔ میری طرف سے لائک کریں بہت زیادہ، پلیز شیئر کریں، فالو کریں، اور انشاءاللہ پھر آپ سے ٹاپک پہ بات ہوگی۔ فی امان اللہ۔